اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا، جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ اور جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، جس کو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی دید ہوتی ہے، اس پر قربان عید ہوتی ہے۔ ناظرین، دل کی اتہ گہرائیوں سے عید کی خوشیاں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ عید الفطر مبارک۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ مبارک دن، خوشی کا یہ دن اچھی طرح سے گزر رہا ہوگا، اور جیسے کہ معلوم ہے کہ MBC کی جانب سے مختلف پروگرام ہم نے آج تیار کیے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک اگلی کڑی جو ہے ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں پیغام عید کے نام سے۔ پیغام عید یعنی عید کے پیغام کے عنوان سے، اور اس بار یعنی کہ اس سال عید کا پیغام پر مختصر اور جامع تقریر کا شرف حاصل کریں گے حضرت علامہ مولانا سید عمران الدین حسینی دامت برکاتہ عالیہ۔ مگر آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک صفات سے، اسماء الحسنہ سے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ انہیں ضرور پسند فرمائیں گے۔ آئیے اسماء الحسنہ کو سماعت کر کے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے اور اپنے ایمان کو تازگی بخشی، اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور۔ ناظرین، اسماء الحسنہ سے ابھی آپ اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے، اور یہ کرام اور بزرگان دین نے ان صفات کو بہت اہمیت دی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صفات ان کا وظیفہ بھی رہا ہے، اور یقیناً جو ان کا ورد کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص رحم و کرم ان پر نازل فرماتا ہے۔ رب قدیر ہم سب کو اسماء الحسنہ پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس وقت آپ پیغام عید نام سے منسوب پروگرام دیکھ رہے ہیں جو خاص عید کے موقع پر تیار کیا گیا ہے۔ ناظرین، رمضان کے بعد عید کا تہوار آتا ہے، عید کی خوشیاں ہوتی ہیں، مگر عید اپنے ساتھ ایک پیغام بھی لاتی ہے۔ وہ پیغام کیا ہے، کس کے لیے ہے، اور عید صحیح معنوں میں ہمیں کس طرح منانا چاہیے؟ آئیے جامع تقریر سماعت کیجیے اور دیکھیے حضرت علامہ مولانا سید عمران الدین حسینی دامت برکاتہم علیہ کی زبانی آپ پیغام عید اپنے خاص انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دے رہے ہیں۔ سماعت کر کے اپنے قلوب کو منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ جس طرح میں پڑھاؤں میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا دن عید الفطر کا دن ہے۔ ساری کائنات میں اسلام کے ماننے والے آج کے دن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں اہل اسلام خوشیاں مناتے ہیں۔ بلا شبہ عید الفطر کا یہ دن خوشیاں منانے کا دن ہے، مسرتیں بانٹنے کا دن ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت بھی ہے کہ یہ دن خوشیوں کا دن کیوں ہے؟ آخر اسلام نے اس دن کو عید کا دن کیوں بتایا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس گفتگو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ یہ عید کا دن ہمارے لیے خوشیوں کا دن کیوں ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اور عید کے دن کا پیغام کیا ہے۔ اس کے حوالے سے میری گفتگو ہوگی۔ قرآن مقدس کی میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ کامیابی کا تصور وہاں پایا جانا چاہیے جہاں پر پاکیزگی حاصل ہو جائے، جہاں طہارت حاصل ہو جائے۔ تو جب پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، طہارت حاصل ہوتی ہے، تو کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور جب کامیابی حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان خوشی مناتا ہے۔ تو آج کا یہ دن اہل اسلام کے لیے خوشی کا دن اس لیے ہے کہ یہ دن کامیابی کا دن ہے، اور کامیابی کا دن اس لیے ہے کیونکہ یہ طہارت اور پاکیزگی کے حصول کا دن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر گفتگو کروں تو آپ بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم باہا بہم ملائکتہ، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے بیچ میں اپنے بندوں پر مفاخرت فرماتا ہے، اپنے بندوں کے سلسلے میں خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔
अपने बंदों के सिलसिले में फ़ख्र का इजहार फरमाता है और इरशाद फरमाता है, या मलाइकती मा जज़ाउ अजीरिन वफ़ा अमलहु क़ालू जज़ाउहु अन युवफ़ा अजरुहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस मौके पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला फ़रिश्तों से मुखातब होकर इरशाद फरमाता है, ए फ़रिश्तों बताओ, एक ऐसे कारकुन की, एक ऐसे मज़दूर की मज़दूरी क्या होगी जिसने अपना काम पूरा कर दिया होगा। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला उसका अज्र ये है कि उसे उसकी मज़दूरी पूरी दे दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब फ़रिश्ते ये अर्ज़ करते हैं तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मलाइकती इबादी व इमाई क़दौ फ़रीदती अलैहिम सुम्मा ख़रजू यइज्जून इलैया इला दुआ। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इरशाद फरमाता है, ए मेरे मलाइका, मेरे बंदों ने और मेरी बंदियों ने, मैंने उन पर जो फ़र्ज़ रखा था, मैंने जो उन पर फ़र्ज़ किया था, उन्होंने उस फ़र्ज़ को पूरा निभा दिया है और अब मेरी बारगाह में दुआ करने के लिए निकले हैं। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का इरशाद होता है, व इज़्ज़ती व जलाली व उलुव्वी व इर्तिफ़ाई मकानी। ए मेरे फ़रिश्तों, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे करम की कसम, मेरी बुलंदी की कसम, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, लउजीबन्नहुम, आज मैं अपने बंदों की दुआ ज़रूर सुनूंगा। उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इरशाद फरमाता है, इरजिऊ फ़क़द गफ़रतु लकुम व बद्दलतु सय्यिआतिकुम हसनात। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला फरमाता है, ए मेरे बंदो, तुम लौट जाओ, मैंने तुम सब की मग़फ़िरत कर दी है और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया है। हदीस मुबारका में है, फ़यरजिऊन मग़फ़ूरन लहुम, तो अल्लाह के बंदे इस हाल में लौटते हैं कि उनकी बख्शिश की जा चुकी होती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस हदीस मुबारका की रोशनी में आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों के लिए ईद उल फ़ित्र का दिन, ईद का दिन क्यों है, क्यों खुशियाँ मनाई जाती हैं, क्यों आज के दिन खुशी का माहौल होता है। खुशी का माहौल इसलिए होता है कि एक महीने की इबादतें आज के दिन में कबूल की जाती हैं, एक महीने भर के रोज़े अल्लाह की बारगाह में आज कबूल किए जाते हैं, आज बंदों की बख्शिश होती है, आज अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की जानिब से बंदों को मग़फ़िरत का परवाना दिया जाता है। तो पता चला कि ईद उल फ़ित्र का दिन, ईद का दिन इसलिए है क्योंकि ये मग़फ़िरत का दिन है, बख्शिश का दिन है, रोज़ों का की जज़ा और बदला मिलने का दिन है। आज के दिन गुनाह नेकियों से बदल दिए जाते हैं। अल्लाह ताला सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और सारे सगीरा गुनाहों को ख़त्म फरमा देता है और बंदों से फरमाता है कि तुम्हारी बख्शिश की जा चुकी है, तुम्हें माफ़ किया जा चुका है। तो पता चला कि मग़फ़िरत का दिन है, नेकियां हासिल करने का दिन है, अपने गुनाहों का रिकॉर्ड ख़त्म करने का दिन है। हमें इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारा ये दिन खुशियों का दिन इसीलिए है क्योंकि हमारे इस दिन में हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, हमारी नेकियां हमारे रिकॉर्ड में, हमारे नाम आमाल में दर्ज की जाती हैं। और याद रखें, हम खुशी ज़रूर मनाएं, अच्छे कपड़े ज़रूर पहनें, खुशबू लगाएं, दूसरे लोगों से मिलें, खुशियाँ बाँटें, अच्छे खाने खाएं, सब करें, लेकिन असलाफ़ किराम की ज़िंदगी को भी अपने सामने रखें। आप देखें, सय्यदुना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, खिलाफत का दौर है। खिलाफत के अपने दौर में जब ईद का दिन आता है, नमाज ईद से फ़रागत के बाद सारे मुसलमान अपने अपने घरों को जा चुके हैं। कुछ लोग सय्यदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुँचते हैं, उनसे मुलाकात की गर्ज से उनके यहाँ पहुँचते हैं। तो क्या देखते हैं कि सय्यदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर बंद है, कड़ी अंदर से लगी हुई है। लोग जब आपके घर के करीब पहुँचते हैं तो ये महसूस करते हैं कि अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है, अंदर से आंसू बहाने का माहौल अंदर हो रहा है, ऐसा महसूस होता है। सय्यदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर सहाबा इकराम दस्तक देते हैं।
آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کاشان اقدس سے باہر آتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم پوچھتے ہیں، یا امیر المؤمنین، آج تو عید کا دن ہے، آج خوشیوں کا دن ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ امیر المومنین آج رو رہے ہیں؟ امیر المومنین کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ آج کا دن عید کا دن ہے، مسرتوں کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ مجھے لا ادری امن المقبولین ام من المطروحین، مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندوں میں سے ہوں یا پھر میرے روزے لوٹا دیے گئے ہیں، میرے روزوں کو قبول نہیں کیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام امت کو دے رہے ہیں کہ عید کے دن حقیقت میں خوشی اسی وقت منانی چاہیے کہ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے روزے قبول کر لیے گئے ہیں، ہمارے روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عید کا دن خوشی کا دن اسی لیے ہے کیونکہ وہ دن روزوں کی مقبولیت کا دن ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بلا شبہ آپ کے ملک میں موریشس کی سرزمین پر ہم نے عید کے موقع پر کافی اچھے کام دیکھے ہیں، بہت اچھائیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ لوگ نہ صرف اپنے زندوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے ریلیشن میں موجود لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ دنیا سے جا چکے رہتے ہیں ان کی قبروں پر بھی جاتے ہیں۔ عید کے دن انہیں بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بہت اچھا کام ہے، ضرور قبرستانوں کو جایا جائے، ضرور مقبروں پر جایا جائے، قبروں کی زیارت کی جائے، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کیا جائے، عید کے دن انہیں بھی یاد کیا جائے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ ہم جب زندوں سے ملتے ہیں، اپنے زندہ ریلیٹیو سے ملتے ہیں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری خوشی صرف منہ سے نہ ظاہر ہو، ہماری خوشی صرف ہمارے ہونٹوں سے ظاہر نہ ہو، بلکہ ہمارا دل بھی خوش ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح گلے مل کر، جس طرح ہم مصافحہ کر کے ایک دوسرے کے سامنے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر میں جا کر مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں اور ہنس کر مسکرا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں بھی خوشی محسوس کریں، ہم اپنے دل سے بھی ان کو خوشی پیش کریں اور ہمارے دل میں کسی بھی قسم کی کدورت باقی نہ رہے۔ یاد رکھیں، عید کے دن سے پہلے اگر کسی کے دل میں کسی دوسرے کے بارے میں اگر کچھ برائی رہی بھی ہوگی تو اسے چاہیے کہ عید کے دن اپنے دل کو صاف کر لے، اپنے دل کی کدورت کو دور کر لے، اپنے دل کی گندگی کو دور کر لے۔ یاد رکھیں عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رب الیکم داء الامم قبلکم، تم میں پچھلی امتوں کی ایک برائی پائی جاتی ہے، فرمایا الحسد، اور وہ برائی حسد ہے، وہ برائی کینہ ہے، وہ برائی جلن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البغضاء ہی الحاقلہ لا اقول تحلق الرأس لیکن تحلق الدین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دلوں میں دشمنی جو پائی جاتی ہے وہ دراصل مونڈنے والی چیز ہے، اور میں یہ کہوں گا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ برائی آپ کے سر کے بال مونڈتی ہے، بلکہ یہ برائی آپ کی دینداری کو مونڈتی ہے، آپ کی دینداری کو کٹ کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں سے کیا میسیج ملتا ہے؟ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ عید کے موقع پر کم سے کم جب ہم خوشیوں کا اظہار کریں تو ہم رسمی خوشی کا اظہار نہ کریں، ہم رسمی فارمیلٹی کا اظہار نہ کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے دل میں کسی مسلمان کے حوالے سے اگر کسی بھی قسم کی برائی ہو، اگر اس کے حوالے سے کوئی برا کانسیپٹ ہو، اس کے بارے میں کوئی بری سوچ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ گلے ملنے سے پہلے
خوشی پیش کرنے سے پہلے، خوشی کا اظہار کرنے سے پہلے اپنے دل کو بھی صاف کر لیں۔ مرد بھی جب مردوں سے ملیں تو اپنے دل صاف کر لیں، عورتیں بھی جب عورتوں سے ملیں تو اپنے دل کے اندر سے برائی نکال دیں، اور ایک دوسرے کے خلاف جو دل میں کینہ بھرا ہوتا ہے، جو حسد ہوتا ہے، جو جلن ہوتی ہے اور جو دشمنی ہوتی ہے، اسے نکال دینا چاہیے۔ ورنہ اس کے بغیر یاد رکھیں یہ ان گلے ملنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس رسمی خوشی کے اظہار کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس فارمیلٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں اخیر میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، عید کا دن ہے، ضرور خوشیاں منائی جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے ہمارے لیے ایک عظیم آفر بھی رکھا ہے کہ اگر ہم رمضان کے اس مہینے کے بعد، رمضان کے ان روزوں کے بعد اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سال بھر روزوں کا ثواب عطا فرمائے، تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا آفر رکھا گیا ہے، ایک بہت بڑا ہمارے سامنے آفر ہے، اور وہ آفر یہ ہے کہ ہم شوال کے مہینے میں 6 روزے اور رکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں ہمارے سال بھر کو روزوں میں شمار فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال فقد صام الدہر کلہ، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزے، رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو گویا کہ اس نے سال بھر روزے رکھے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے کہ ہم عید الفطر کے مقصد کو بھی سمجھیں اور شوال المکرم کے روزے بھی رکھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سال بھر کو روزوں میں شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، مولانا سید عمران الدین حسینی دامت برکاتہم عالیہ کی زبانی ابھی آپ پیغام عید یعنی عید پر منحصر ایک مختصر اور جامع پیغام ابھی آپ سماعت کر رہے تھے۔ رب کائنات ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے عید گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بس یہی دعا ہے کہ اس عظیم دن کے صدقے میں مولا کل ہم سب کو ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پیغام عید نامی پروگرام کا مقررہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور آخر میں ہم پیش کر رہے ہیں معروف ناطقہ حافظ بلال قادری کی زبانی حج بیت اللہ پر منحصر یہ کلام، اور اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت، دعا میں یاد کریں۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھے سونا بیدر حبیب اللہ پہ برسونا یا حبیب اللہ، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا، بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر، بیتاب ہوں بے چین
جائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا ہر سمت سے آفات تو بلیات نے گھیرا ہر سمت سے آفات تو بلیات نے گھیرا مجبور کی امداد کو اب آئیے آقا مجبور کی امداد کو اب آئیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھے رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سکرات کا عالم ہے شہادم ہے لبوں پر سکرات کا عالم ہے شہادم تشریف سرہانے میرے اب لائیے آقا تشریف سرہانے میرے اب لائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے مجھے یا رسول اللہ کرم یا رسول اللہ کرم یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم وحشت گیا اندھیرا ہے میری قبر کے اندر وحشت گیا اندھیرا ہے میری قبر کے آ کر ذرا روشن اسے فرمائیے آقا آ کر ذرا روشن اسے فرمائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھے رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجرم کو لیے جاتے گئے اب سوئے جہنم مجرم کو لیے جاتے گئے اب سوئے جہنم للہ شفاعت میری فرمائیے آقا للہ شفاعت میری فرمائیے آقا قسمت